میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم. اس سورت کا نام ہے سورہ قریش، اور یہ سورت بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں، 17 الفاظ ہیں، 74 حروف ہیں. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قریش کا نام لے کر کے اور ان کے اوپر اپنی عظمتوں اور رحمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، آپ کے خاندان میں سے میں نے نبی کو بھیجا، اسی نے آ کر کے آپ کو ذرا ذرا سمجھایا، آپ کو دنیا کے اندر بہت بڑی عزت عظمت بخشی. ہر طرف بدامنی کا ماحول ہے اور لڑائی جھگڑے، چوری ڈاکے، لیکن آپ کے لیے ہر جگہ پر آسانی اور سکون ہے، اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں نے آسان کر دیا. تو پھر آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اس سے پہلے والی سورت سورہ فیل، اس کے اندر ہاتھی والوں کا تذکرہ تھا. مانا ابرہ بادشاہ والے ان ظالموں نے چاہا کہ ہم قریش کے پاس جو کعبہ ہے اللہ کا اسی کو گرا دیں تاکہ لوگ وہاں مکے کی طرف نہ جائیں، ہماری طرف آئیں. اور مکے کے کعبے کے متولی اور انتظام کرنے والے وہ قریش تھے. تو قریش کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے بادشاہ آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. اس کی وجہ سے اور زیادہ عزت ہو گئی قریش کی کہ لوگ کہنے لگے یار ان سے جو ٹکر لے گا وہ تباہ ہو جائے گا. اس وجہ سے کوئی بندہ بھی کہیں سے نکل کر کے ادھر ادھر جاتا نا تو لوٹا جاتا، مارا جاتا. لیکن اگر قریش کا پتہ لگتا تو ان کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. اور وہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد میں مکے میں کوئی کھیتی باڑی باغات تو ہیں ہی نہیں، نہ اس زمانے میں تھے نہ آج کے زمانے میں ہیں. تو کھانے پینے کا انتظام کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ پھر سفر کرتے تھے، یا یمن کی طرف گرم علاقہ یا شام کی طرف ٹھنڈا علاقہ. تو جب سردی کا موسم ہو تو یہ یمن کی طرف چلے جائیں تاکہ کچھ گرمی میں وقت گزارے، اور جب گرمی کا وقت ہو تو یہ پھر شام کی طرف چلے جاتے تاکہ ٹھنڈے علاقے میں رہیں. جیسے یہاں وہ خیبر پختونخوا کشمیر، وہاں ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، تو وہاں کے لوگ سردی کے زمانے میں ادھر آ جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ پھر گرمی کے زمانے میں وہاں چلے جاتے ہیں. تو وہ لوگ اسی موسم کے حساب سے سفر کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ آپ کا سردی گرمی کا سفر اور راستوں کے پریشانیاں، ان سب کے اندر میں نے آپ کے لیے آسانی کی. تو آپ بھی ابھی اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کی محبت کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی محبت سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر ان کو چاہیے کہ اس بیت کے، اس کعبے کے رب کی عبادت کریں. ان کی محبت کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے آسانی کی. ان کی محبت تھی، سفر کے ساتھ سفر ان کے لیے آسان کر دیا.
ان کی محبت تھی عزت کے ساتھ، عزت ان کو آسانی کے ساتھ مل گئی۔ قریش ایک بہت بڑے مضبوط طاقتور سمندری جانور کو بولتے ہیں جس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی قریش کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا طاقتور، رعبدار، بہادر خاندان ہے۔ تو آپ جب طاقتور ہو تو یہ طاقت دی ہے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑو نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکراؤ نہیں، ورنہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسی عزت کو چھین بھی سکتے ہیں۔ جیسے بہت بڑا سردار تھا، طاقتور بادشاہ تھا ایک طرح سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون ہے، وہ تھا ابو جہل، عمر بن ہشام۔ تو جب وہ تکبر میں آیا اور اللہ کی بات کو نہ مانا تو غریب لوگوں کے ہاتھوں، غریب لڑکوں کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اس کو مروا دیا۔ تو اگر آپ کو عزت ملی ہے تو عزت دینے والے کی قدر کریں، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ تو آپ کی محبت سفر کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ کیوں کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہو لوگ بولتے ہیں یہ کعبے کے لوگ آ گئے، مکے کے لوگ آ گئے، تو اسی مکے کی قدر تو کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، وہی اللہ جس نے کھلایا ان لوگوں کو بھوک کے زمانے میں، ہر طرف بھوک بھوک اور بھوک، کوئی کہیں نکل ہی نہیں سکتا، اور آپ کے لیے اتنی آسانی ہے جہاں چاہو، جس موسم میں چاہو، دن کو چاہو، رات کو چاہو، چلے جاؤ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے آپ کے اوپر۔ اطعمہم من جوع، اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے لوگ دور دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے، وہاں سے لوگ اپنا سامان لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، پھر جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں کا سامان پھر وہاں لے جاتے ہیں۔ ویسے واپاری آدمی جو ہوتا ہے وہ سامان کو لے کر کے کہیں نہ کہیں بازاروں میں لوگوں کے پاس پہنچاتا ہے کہ یہاں سے خریداری اچھی ہوگی، دکان میری وہاں چلے گی جہاں مارکیٹ اچھی ہو، وہاں جا کر کے دکان کھولوں، وہاں میں سامان لے جاؤں۔ اور یہاں تمہارے لیے قریش کے لوگوں میں نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی تمہارے پاس آتے ہیں، جو خریدنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ہاں سے ہی خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا میں نے آپ کے اوپر انعام احسان کیا، اور کیا چاہیے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور یہاں کے لوگوں کو میں نے امن دیا ہے ہر طرح کے خوف خطرے سے۔ خوف اور خطرے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بچایا، قریش کو بچایا، تو پھر اس کا قدر بھی تو کریں، اس کے حکم کو مانے بھی تو صحیح۔ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن دیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت بھی تو کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدر بھی تو کرو۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی بھوک کو مٹایا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ملا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی انعام ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ بھلے آپ محنت مزدوری کرتے ہو تو بھی اللہ نے دیا ہے، واپار کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، پھر کچھ ملا تو بھی اللہ نے دیا۔ جن ہاتھوں سے آپ کاروبار کرتے ہو ہاتھ کس نے دیے؟ جن پاؤں سے چلتے پھرتے ہو وہ پاؤں کس نے دیے؟ جن آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہو کس نے دی؟ جس دماغ سے تم سوچتے ہو وہ دماغ کس نے دیا؟ تو اللہ رب العالمین کے کرم کے بغیر تو آپ کا ایک لمحہ بھی چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کرو گے، اللہ کے حکم کی قدر کرو گے، تو آپ کی بھوک بھی مٹے گی، تو خوف بھی ختم ہوگا۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان امن میں رہے،
امن نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کے اندر، ہر وقت خوف خوف خوف. اور امن آئے گا اللہ ہی کے خوف سے. جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے پھر لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر کسی اور سے آدمی نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ سانپ بچھو سے بھی نہیں ڈرتا. لیکن اگر خوف نہ ہو پھر آدمی ذرا سی چیز اپنے سائے سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں پیچھے سے کون آ رہا ہے. اگر دروازہ ہوا کے اوپر تھوڑا ہلنے لگا یہ ڈر جائے گا، ارے یار پتہ نہیں کوئی جن آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے. اگر چوہے نے کہیں کسی چیز کو کاٹ لیا نا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، پتہ نہیں کون آ گیا. یہ ہے اللہ سے نہ ڈرنے کی سزا. اور اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں نا تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سامنے بڑے درندے آ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو مقدر ہوگا وہی ہوگا. تو خوف سے بچنا اور بھوک سے بچنا، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. جتنا عبادت کے اندر توجہ کے ساتھ رہو گے، یا جہاں کہیں بھی کوئی آدمی اپنے کردار کو دیکھے، یار پہلے میرے پاس مال پیسہ زیادہ ہوتا تھا، پہلے میں بہادر تھا، ابھی کمزور ہو گیا ہوں، کیوں؟ ابھی لوگوں سے ڈرتا ہوں، کیوں؟ ابھی میری رزق روزی کا کام خراب ہو گیا ہے، کیوں؟ اپنے آپ اپنا حساب کتاب لگائیں، یقیناً آپ کو پتہ لگے گا کہیں نہ کہیں آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اسی وجہ سے آپ کے اوپر یہ پریشانی آئی ہے. اور اگر آپ قدر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ بڑا کر دیں گے. کچھ بھی نہ ملے، سکون ملے، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امن کے ساتھ عزت کی روزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کی وجہ سے عزتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.